انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے کمال سے محبت کرنا رکھی ہے. یعنی انسان کمالات کا عاشق ہوتا ہے. انسان کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے نا، انسان خوبی کا عاشق ہوتا نہیں ہوتا. کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، تو انسان خوبیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، خوبیوں کا عاشق ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. کسی آدمی میں عیب ہو، کوئی آدمی عیب دار ہو، اس سے کوئی محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا کوئی آدمی جاہل سے محبت کرتا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو نظر آئے گا میں جاہل سے بڑی محبت کرتا ہوں، جاہل کا بڑا عاشق ہوں؟ نہیں نظر آئے گا نا کوئی بھی جاہل سے محبت کرنے والا. اچھا کوئی بزدل آدمی ہے، کوئی آدمی بزدل سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں؟ یہ بزدلی ایک عیب ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر دوسرے آ جائے، عالم، شجاع، آپ دونوں سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے وہ جاہل بھی انسان ہے، یہ عالم بھی انسان ہے، وہ شجاع بھی انسان ہے، اور یہ بزدل بھی انسان ہے، دونوں انسان ہیں نا. تو دونوں انسان ہیں، دونوں سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ پلٹ کر مجھے جواب دیں گے مولانا انسان ہونے کے ناطے محبت نہیں ہے. محبت اس علم کی وجہ سے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. علم ایک اچھی صفت ہے، اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں اس میں شجاعت پائی جاتی ہے. شجاعت ایک اچھی صفت ہے. ہم شجاعت کے عاشق ہیں، انسان کے عاشق نہیں ہیں. جو خصوصیات اللہ نے اس میں رکھی ہیں ہم اس کے عاشق ہیں. ہم کمالات سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. تو بس عزیزوں، جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں نا کہ بھئی یہ شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی کی فضیلت بیان نہیں کرتے، ان کو کسی کے فضائل نظر نہیں آتے، اتنے لوگ تاریخ میں پڑھے کسی ایک کی فضیلت بیان نہیں کرتے، بس علی کے فضائل، خاندان علی کے فضائل. تو بھائی یہ شکایت ہم سے نہ کیا کرو، یہ سوال اللہ سے کرو کہ اللہ نے سارے کمالات کو علی ابن ابی طالب میں کیوں رکھ دیا؟ ہم سے سوال کرتے ہیں. یا رسول اللہ، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ولی سے بڑی محبت کی جاتی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ جب دیکھو منبر پہ آتے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بھائی کیوں نہ کریں اہل بیت کے فضائل؟ کسی اور میں یہ خوبیاں ہوتی، کسی اور کے اندر یہ کمالات ہوتے، ہم اس کے بھی غلام بن جاتے، انہی ممبروں سے بیٹھ کے اس کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہوتے. اچھا چلے اللہ میں یہ نہیں کرتا، یہ کر لیتا، علم کا کمال علی کو دے دیتا، کسی کو شجاعت دے دیتا، کسی کو سخی بنا دیتا، کسی کو کچھ اور صفت دے دیتا. لیکن اللہ میاں نے بھی نہیں چاہا کہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے، کبھی اس کے در پر جائے، کبھی اس کے در پر جائے، کبھی اس کے در پر جائے. اللہ نے سارے کمالات کو ایک جمع کر کر امت کو پیغام دے دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر روح زمین پر کوئی خاندان ہے کہ جس کی محبت واجب ہے تو یہ آل رسول ہے کہ جس کی محبت واجب ہے. شکر ادا کیا کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں در اہل بیت سے وابستہ کیا ہے. کسی اور کے پروگرام میں اتنی گرمی میں کوئی بیٹھ تو جائے. یہ محبت کی حرارت اہل بیت کی جو اس گرمی میں بیٹھانے میں مجبور کی بھی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محبت آپ کے دل میں ایسی آ گئی؟ ایسی محبت دل میں پیدا ہوئی آپ کے؟ نہیں. حدیث سنیے، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے. پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پہ احسان کرتا ہے. کیا احسان کرتا ہے؟ مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، دنیا دیتا ہے؟ نہیں. مال و دولت معیار نہیں ہے خدا کے نزدیک محبت کا. اگر اللہ کی محبت کا معیار مال و دولت ہے تو مال تو یہودیوں کے پاس بھی بہت ہے، سعودیوں کے پاس بھی بہت ہے. کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے کیا؟ اللہ انہیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ پیغمبر کہتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی ولایت کو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. میرے بھائی کی میرے بھائی کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. تو یہ جو آپ یہاں بیٹھے نا مجلس کے اندر، اس گرمی کے اندر بیٹھے، یہ وہ محبت کی حرارت ہے، یہ وہ علی کی ولایت ہے جس نے تمہیں مجبور کر دیا اس گرمی میں بیٹھنے کے لیے.
یہ محبت اللہ کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے۔ اور عزیزوں محبت بھی تو دیکھیے، اب میں بہت ساری روایت میرے ذہن میں آنا شروع ہو گئی، کون کون سی روایت آپ کے پڑھو، دیکھیے یہاں بیٹھے نا، ہر آدمی چاہتا ہے گناہ بخش دیا جائے، ہر آدمی چاہتا ہے نا گناہ بخش دیا جائے، معاف ہو جائے۔ نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، روزہ کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، حج کرنے جاتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے۔ تو صرف نماز میں، روزے میں، حج میں یا ان عبادتوں میں گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، جو فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور میں کوئی ایسی دعوے میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا، یقین کیجئے ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، تیسری مجلس سے چوتھی مجلس میں آپ جاتے ہیں، پورے دن مجلس کرتے رہتے ہیں، عزاداری کرتے رہتے ہیں، آپ کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، گناہ جھڑتے جاتے ہیں۔ مجلس کرنے کے بعد جب بستر پر سونے جاؤ نا، اس مجلس ختم ہونے کے درمیان، بستر کے درمیان کوئی گناہ نہ کرو، تو اطمینان کی نیند سویا کرو کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی مجلس کے بعد اگر کوئی گناہ نہ کرے تو مطمئن ہو کے سویا کرو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں پیغمبر؟ پیغمبر کہتے ہیں لوگوں، کسی نے اگر میرے بھائی کی فضیلتوں میں سے، یعنی میرے بھائی علی کے فضائل میں سے، فضائل نہیں، فضیلتوں میں سے، فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنا، پروردگار اس کے کان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کانوں سے جو گناہ انجام دیے نا، غیبت سن لی، برائی سن لی، یہ سن لیا، وہ سن لیا، تو جس نے علی کے فضائل کو ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت کو سنا، پیغمبر کہہ رہے ہیں خدا اس کے کان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آنکھوں کے گناہ کا کیا ہوگا؟ پھر پیغمبر کہتے ہیں جس نے میرے بھائی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت کو پڑھا، کتاب میں پڑھا، اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کسی نے میرے بھائی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو بیان کیا، خدا اس کی زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کسی نے میرے بھائی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ کر چھوڑ دیا، مر گیا، جب تک اس کی تحریر موجود ہے ملائکہ، جن و انس اور دریا کے سارے جانور اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب تو مطمئن ہو گئے کہ جب تک اس ذکر میں بیٹھے ہو تمہارے کانوں کے گناہ گر رہے ہیں، یہ نہیں ہے؟ توبہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ گناہ بخشے جا نہیں جا رہے؟ علی کی محبت کیسے کھاتی ہے گناہوں کو؟ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا آہستہ آہستہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیچارے موبائل استعمال کرتے ہیں نا، پورے رات پورے دن دوسرے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر تھوڑا سا کام خود بھی کر لیا کرو، کہ کوئی ایک علی کا قول کسی کو فارورڈ کر دیا کرو، کبھی مولا کا فرمان کسی کو فارورڈ کر دیا کرو۔ اگر ٹائپ نہیں کرنا آتا تو امام مولا کی کسی قول کا اسکرین شاٹ لیا، وہ آپ نے آگے فارورڈ کر دیا، جس نے قول پڑھا اس کی آنکھوں کے گناہ چلے گئے، آپ نے فارورڈ کیا اپنے ہاتھ سے تو ہاتھوں کے گناہ چلے گئے۔ تو یہ کلچر ڈالو، جہاں چار آدمی بیٹھ جاتے ہو نا، آپس میں دنیا کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہو، وہاں بیٹھ کر کچھ علی کے بارے میں بھی گفتگو کیا کرو، علی کے بارے میں سنا کرو اور سنایا کرو، کیونکہ علی کے بارے میں سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ عبادت میں وقت گزارے، یہ دنیا رہ جائے گی۔ اب سنیے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک یا دو روایت پڑھ کے زحمتیں تمام کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے محبت کام آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں، ارزش نہیں ہے۔ اور میں نے کل پرسوں ایک روایت پڑھی ہے، آیت اللہ اردبیلی نے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک روایت میں نے نقل کی اس میں عبداللہ ابن مسعود سے، اور وہ روایت یہ تھی کہ علی کی محبت کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، روایت پانچویں امام سے، انہوں نے کہا میرے جد رسول خدا نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ پانچویں امام کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بھی اپنے دل میں علی کی محبت رکھے گا، خدا اسے 1 سال کی عبادت سے افضل ثواب دے گا۔ کل پرسوں میں نے روایت پڑھی پانچویں امام کی، یعنی جس کے دل میں ایک دل کی بھی محبت
ایک دن بھی علی کی محبت میں دن گزارا، علی کے عشق میں دن گزارا، وہ ایک دن کا گزرا ہوا دن 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر اسی محبت میں مر گیا، یہ تو ایک دن ہے کہ علی کی محبت میں گزارا تو 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں اگر اسی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو میرے بھائی کی محبت یہ ہوگی کہ تجھے جنت میں لے کے داخل ہو جائے گی، یعنی محبت جنت میں لے کر چلی جائے گی، یہ ایک محبت۔ اب آئیے کچھ مقامات بیان کیے کہ جہاں یہ محبت کام آئے گی۔ ایک بار سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک بار سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ بھی روایت 5 امام سے کہ 7 مقامات ایسے ہیں، 7 مقامات، 2-3 مقامات بتا دوں گا آپ کو، پھر کبھی موقع ملا تفصیل میں جائیں گے۔ 7 مقامات ایسے پیغمبر معصوم فرماتے ہیں، یہ بھی پیغمبر سے حدیث نقل کرتے ہیں 5 امام۔ وہ کیا ہے؟ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہماری محبت تمہارے کام آئے گی۔ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں ہماری محبت تمہارے کام آئے گی، یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی ولایت ہوگی۔ معصوم کہتے ہیں 7 مقامات ایسے ہیں ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اور کہہ رہے کون سا کام ہوگا، کون سا وقت ہوگا؟ جب انسان شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا، جب دہشت ہوگی، خوف زدہ ہوگا نا انسان، خوف کے مارے کانپ رہا ہوگا، وحشت زدہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے نا تو پھر 7 مقامات ایسے ہیں کہ جب تم خوف میں مبتلا ہوگے تو ہماری ولایت، ہماری محبت تمہارے کام آئے گی۔ پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا مقام امام کہتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا فرزند رسول کون سے مقامات ہیں؟ 5 امام کہتے ہیں کہ پہلا مقام وہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی، جب انسان پر موت کے آثار ظاہر ہوں گے نا، موت کا پسینہ انسان کے چہرے سے بہنا شروع ہوگا۔ وہ جو جناب سلمان مولا کائنات کے پاس آ کر کہا تھا مولا بتائیے موت کیسے آتی ہے، سکرات موت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا تھا تجھے دکھاؤں یا بتاؤں؟ تو جناب سلمان نے کہا تھا مجھے دکھائیں گے تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ علی سلمان کے ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے گئے، قبر پر ٹھوکر ماری، قم بإذن اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا، مردے جوان نکلا، قبر سے جوان کہتا کہ یا علی کیوں زحمت دی ہے کہ سلمان تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو سلمان نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ موت مجھے کیسے آئی؟ وہ کہتا 20 سال پہلے مرا تھا، آج تک موت کی کڑواہٹ میرے حلق میں باقی ہے۔ اتنا سخت مرحلہ ہے موت کا، اتنا آسان نہیں ہے۔ 5 امام کہہ رہے جب یہ خوف کا خوف ہوگا، دہشت ہوگی، انسان پریشان ہوگا، اس حالت میں ہماری ولایت ہوگی جو تمہارے کام آ جائے گی۔ جیسے موت کے فرشتے کو دیکھو گے گھبرا جاؤ گے، اس وقت تم گھبرانا نہیں، ہماری محبت تمہارے کام آئے گی، ہم تمہارے کام آئیں گے اس وقت خوف کے حالت میں۔ امام دوسرا مقام کون سا ہے؟ امام نے کہا دوسرا مقام ہوا کہ جب تم قبر میں جاؤ گے، جس رات تمہیں قبر میں داخل کیا جائے گا نا، تو نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے۔ کون کام آئے گا؟ یہاں بیٹھنا کام آئے گا، یہ بچے دفنا کے چلے جائیں گے، دوسرے دن تدفین کے بعد تمہارے مال کے پیچھے لگ جائیں گے کہ ابا نے کتنی زمین چھوڑی ہے، کتنا مال چھوڑا ہے، یہ دنیا میں مگن ہو جائیں گے۔ علی کی اولاد یہ فرماتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب دنیا میں لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ کے تمہیں قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے تو ہماری ولایت ہوگی جو قبر میں تمہارے کام آئے گی، ہماری محبت تمہارے کام آئے گی قبر میں۔ 3 مقامات ہو گئے، 2 مقامات ہو گئے، آخری مقام پہ کبھی موقع میں نے تو تفصیل بیان کروں گا۔ ایک مقام اور ہے اور سب سے اہم ترین مقام ہے، وہ مقام کون سا ہے؟ امام کہتے ہیں ایک مقام 7 مقاموں سے ایسا ہے، وہ ہے پل صراط، کہ جب پل صراط پر سے لوگ جا رہے ہوں گے نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پیر ڈگمگا رہے ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں کے پیر سلپ ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ کب؟ جب پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، پیر سلپ ہو رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں سب کے پیر پھسلیں گے، کب؟ پل صراط پر، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ مولا ہر قدم پہ کام آ رہے نہیں آ رہے؟ ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی آگوش سے لے کر اور محشر تک علی تمہارے ساتھ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کون سے مقام پہ علی نے تمہیں چھوڑا؟
वही बहुत सारी रिवायतें, कौन कौन सी रिवायतें आपके सामने पढ़ूं? कौन कौन सी रिवायत है? यहाँ तक कहा कि जिसके दिल में मेरे भाई अली की मोहब्बत होगी ना, उसे मौत नहीं आएगी, मगर ये कि पहले तौबा करेगा फिर उसे मौत आएगी। पहले तौबा करेगा अली का मानने वाला, फिर मौत आएगी, ऐसे मौत नहीं आएगी अचानक। तो कौन कौन से मकामात? कोई मकाम ऐसा नहीं है जहाँ अली ने तुम्हें छोड़ा हो, बल्कि अली ने यहाँ तक कहा है कि खुदा की कसम क़यामत के दिन हमारी मोहब्बत का एक असर तुम्हें ये मिलेगा, एक फायदा, एक तोहफा, रोज़े महशर हम तुम्हें अली की मोहब्बत का ये देंगे कि तुम में से एक एक फर्द 100 खानदान की शफाअत करेगा। अली का चाहने वाला 100 खानदान की शफाअत करेगा। इससे ज्यादा कोई कीमती चीज हो सकती है? अब आइए नतीजे की तरफ चलते हैं, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कहाँ तक, आपको इख्तियार दे देंगे इमाम। 100 आदमी एक आदमी 100 आदमी की शफाअत करेगा खानदान की। अब आप बैठे हुए कितने लोग हैं? अब आपके पास कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा आपका। जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना कि एक आदमी 100 खानदान की करेगा, दूसरा फिर 100 खानदान की करेगा, तीसरा 100 खानदान की, ये 100 खानदान की, वो 100 खानदान की। अब हिसाब करते चले जाइए, पूरी दुनिया में जहाँ भी अहले बैत के मानने वाले बिखरे हुए हैं ना, जब सब एक दूसरे की शिफात कर लेंगे तो फिर मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमान से ये फैसला करके बताओ कि जब सारे अली के मानने वाले एक दूसरे की शिफात करके जन्नत में ले जाएंगे तो फिर रोज़े महशर कौन बचेगा? सिर्फ वो बचेगा जो मुनकिर अली होगा, जो अली की विलायत का मुनकिर होगा। इसीलिए तो रसूल ने कहा था, खुदा की कसम अली, अगर लोग तेरी विलायत पर, तेरी मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा जहन्नुम को खल्क ही ना करता। मोहम्मद वाले मोहम्मद तो यह है अहले बैत की मोहब्बत, यह है विलायत का असर। कोई नहीं बचेगा अहले बैत की मोहब्बत रखने वाला, सब जन्नत में, सिवाय मुनकिर अली के कोई नहीं बचेगा। और बहुत सारी रिवायतें कैसे कैसे शफाअत करोगे, आप करोगे शफाअत। दूसरा तो दूर की बात है, अहले बैत कहते हैं हम तुम्हें इख्तियार दे देंगे, तुम लोगों की शफाअत करना, हमारी मोहब्बत पे चलो तो सही, हमारी मोहब्बत पे चलो तो सही, हम तुम्हें इख्तियार दे देंगे। हमारे मानने वाले का उस दिन ये मकाम होगा, हमारे मानने वाले का उस दिन ये तकब्बुर होगा कि वो लोगों को शिफाअत करता हुआ जन्नत की तरफ लेके जा रहा होगा। तो अजीजों, ये अहले बैत की मोहब्बत कोई छोटी मोटी मोहब्बत नहीं है, इसको कभी मामूली न समझना। ये मत समझना कि अहले बैत की मोहब्बत कोई छोटी चीज है, नहीं। अहले बैत की मोहब्बत सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है। सारी चीजों में जो बुनियादी असासी चीज है वो अहले बैत की मोहब्बत है। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो हज, उम्रा, ये सारी तो दूर की बातें हैं। अली की मोहब्बत दिल में नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है, तो 1 रुपया सदका भी तुम्हारा कबूल नहीं किया जाएगा। जो राय खुदा में 1 रुपया सदका देते हो ना, हज उम्रा तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज कबूल नहीं होगी। हत्ता के 1 रुपया सदका भी दोगे ना, ये भी कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? अली की विलायत और मोहब्बत नहीं। जिसके दिल में ये मोहब्बत है उसको फिर तैयार रहना चाहिए। मोहब्बत के फिर कीमत भी तो अदा करनी पड़ती है ना, है या नहीं है? मोहब्बत की कोई कीमत है या नहीं है? बगैर कीमत के जन्नत में चले जाओगे, बगैर कुछ दिए जन्नत में चले जाओगे। भाई जब आपने अहले बैत से सारी जिंदगी मांगते रहे, देते रहे, अहले बैत आपको औलाद मांगी औलाद दे दिया, घर मांगा घर दे दिया, रोजगार मांगा रोजगार दे दिया, फसलों में बारिश का खतरा था बारिश चला दी, कभी बारिश की जरूरत थी बारिश बरसा दी, ये सब किया नहीं किया? ये सब अहले बैत ने किया नहीं किया? तो क्या सिर्फ अहले बैत से मांगने के लिए आए हो? ये अहले बैत को कुछ देना भी चाहते हो? अहले बैत सिर्फ मानने के लिए है क्या? इनसे मांगे जाओ, इनसे लेते जाओ? नहीं, अहले बैत देने के लिए भी इनको कुछ दिया भी जाता है। हम अहले बैत के दरवाजे पर किसी गर्ज से नहीं आए हैं। हम अहले बैत को इसलिए नहीं मानते कि हमें कुछ मिल जाए, हम तो अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ने अहले बैत को इसलिए भेजा है कि हमें पस्ती से, सुल्मात से निकाल कर नूर के बुलंदियों के रास्ते पर ले जाए। नारे हैदरी। अहले बैत को दुनिया के लिए थोड़ी माना है, किसी ने माना दुनिया के लिए? कोई भी नहीं। कोई एक आशिक दिखा दो अली का, कोई एक अली का चाहने वाला दिखा दो जिसने अली से आगे कहा दुनिया चाहिए मुझे प्लाट चाहिए, मेरा घर छोटा मुझे बड़ा घर चाहिए, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। बल्कि अगर कोई परेशान होकर आ भी जाता था ना, अली का, अबू जर का वाकया है, कितना बड़ा मुकाम है अबू जर गफारी का। तारीख ने लिखा, एक दिन परेशानी के गुर्बत के आलम में अली के पास आ गए,
بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا علی پریشان ہوں بہت. کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بھوکا ہوں. تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا علی شرم آتی ہے. علی کا چاہنے والا. علی نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تیری ضرورت ہے. کہا شرم آتی ہے علی. اچھا پتھر اٹھا کے لیا. وہ سامنے گیا پتھر اٹھا کے لیا. ابو ذر کے ہاتھ میں تھا پتھر, جیسی علی کے ہاتھ میں دیا سونا بن گیا. یعنی ادھر پتھر تھا ادھر علی کے ہاتھ میں آیا سونا بن گیا. جیسے سونا بنا علی نے ابو ذر کو دیا جا اپنی ضرورت پوری کر لے. جب علی نے کہہ دیا جا اپنی ضرورت پوری کر لے تو ابو ذر وہیں زمین پر بیٹھ گئے. پتھر کے ٹکڑے سونے کے ٹکڑے کرنے لگے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. پھر اس میں سے ایک ٹکڑا لے کر ابو ذر جانے لگے. علی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ علی اپنے حصے کا لے لے. کہا یہ کیوں چھوڑ دیا؟ جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا, جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا. اب علی کا سوال سنیے گا اور ابو ذر کا جواب سنیے گا اور پھر اپنا محاسبہ کیجیے گا. علی نے کہا بھائی یہ سب کیوں چھوڑ دیا, اتنا سے کیوں لے لیا؟ کہا مولا جتنی ضرورت تھی اتنا لے لیا. علی نے آواز دے کر کہا اچھا یہ بتا ابو ذر کل کیا کرے گا؟ کل کیا کرے گا؟ تو ابو ذر نے پلٹ کر جواب دیا علی کل کی فکر وہ کرے کہ جس کے پاس آپ جیسا امام نہ ہو. تو علی کے پاس دنیا کے لیے تھوڑی آئے تھے لوگ. علی کے پاس تو اس لیے آئے تھے کہ علی امام ہے جو ہمیں بلندی کی طرف لے جائے گا. یہی تو آزمائش. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد صلوات. گزر گئے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. سوال بھیجا کہ سعودی عرب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا اپنا کام کرتی رہتی ہے, اہل بیت اپنا کام کرتے رہتے ہیں, ہے نا. آپ اہل بیت سے مخلص ہو جائیے, آپ ان کے لیے باہر نکلیے, ان کے لیے قدم اٹھائیے, صحبت برداشت کی. اہل بیت کہہ رہے جب ہماری خاطر زخم کھاؤ گے نا, ہماری خاطر مشکل میں آؤ گے تو ہماری ذمہ داری ہے تمہیں نکالنا, تمہیں لانا. میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے وہاں پر خانہ کعبہ میں جب نعرہ حیدری لگایا, جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجی, مصائب پڑھے, دعائے توسل پڑھی, طواف میں دعائے امام زمانہ پڑھی. جب سارا کام کر لیا تو مولا نے کہا بس تو نے یہ کام کیا تھا, اب تجھے آزما کے تو دیکھوں. لہذا 2 مہینے کے اندر ڈال دیا. رہتا رہا, انتظار کرتا رہا کہ کب میرا مولا میری مدد کرے گا. اور خدا کی قسم ایسی مدد ہوئی, ایسی مدد ہوئی, صرف چھوٹا نہیں ہوں, جنت البقیع کی زیارت کرا کر مولا نے بھیجا. تفصیلات کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں. میں بیٹھا ہوں نا آپ کے سامنے. انہوں نے سارے کام کر لیے, سارے گھوڑے بنا لیے. انہیں پتہ تھوڑی ہے کہ سارے کام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کچھ کام اہل بیت کے ہاتھ میں بھی ہے. سارے کام انسان تھوڑی کرتا ہے, اہل بیت کے ہاتھ میں بھی کام ہوتے ہیں. تو بس انسان مطلب یہ منصیتیں ہیں چھوٹی موٹی, جو ہونا تھا ہو گیا. مجھے تو فخر ہے اس بات پر. تو سمجھ میں بھی آتا, لیکن وہاں آزمائش لکھی تھی, امتحان لکھا تھا, ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, دیں گے, آئندہ بھی منہ دیں گے. خدا نے موقع دیا, ڈرنے والے نہیں, ہٹنے والے نہیں پیچھے. ایک ہی دفعہ زندگی ملے گی, ایک ہی دفعہ موت آئے گی, یہ تو طے ہے نا. ایک رات قبر کے اندر جو ہوگی وہ اس دن ہوگی, اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا. تو اس سے بہتر موت کیا ہے کہ حسین کے نام پر مر جائے, علی کے نام پر مر جائے, اہل بیت کے نام پر مر جائے. جو اہل بیت کے نام پر مرا وہ یہاں بھی سرخرو ہوگا اور روز قیامت مادر حسین کے سامنے بھی سرخرو ہوگا. اپنے لیے تیاری رکھا کریں ہمیشہ ان چیزوں کے لیے. چھوٹے موٹے جیل, FIR آپ فوراً شروع کر دیتے ہیں, FIR کٹ گئی, ابھی تو بھائی کیا ہوا کٹ گئی, تو مت نکالو جلوس, مت لگاؤ سبھی فوراً. السلام علیکم. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. بس مولانا آگے تفصیل پھر آگے مولانا بتائیں گے. آپ کیوں ڈرتے, گھبراتے کیوں ہیں پھر بھائی؟ ہلکا سا سبیل لگانے سے منع کر دیا, فون آگے مولانا FIR کاٹ رہے سبیل پہ. ابھی تو بھائی FIR سے اتنے ڈر رہے تو پھر سبیل لگا کیوں رہے ہو؟ کسی نے کہا ہے کہ آپ سبیل لگاؤ؟ مولانا جلوس میں نکلے تھے, FIR کٹ گئی, تو بھائی مت جاؤ جلوس کے اندر.
جب یہ کام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو نہیں کیا کرو. عزاداری نہ مردوں کا کام نہیں ہے، عزاداری مردوں کا کام ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون مولانا کا ایف آئی آر کٹ گئی. بھائی اس ایف آئی آر جب تمہاری کٹ جائے نا ایف آئی آر، اس ایف آئی آر کو لے جا کر کفن میں فوٹو سیٹ بنا کر رکھ لو. کفن میں جب قیامت کے دن فرشتے تم سے سوال کریں گے کہ کیا لے کر آئے، کچھ بھی نہ دینا، یہ ایف آئی آر پکڑا دینا کہ دیکھو اہل بیت کی محبت میں یہ ساری سختیاں اٹھا کر آیا ہوں. گھبراتے ہو ایف آئی آر سے؟ یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہارا پروندہ ہے کامیابی کا. جس طرح حسین نے ہر کے ماتھے پہ رومال مار کر باندھ کر سند دی تھی کہ یہ میرا ہے، اس کی شفاعت ہو جائے، اسی طرح یہ ایف آئی آر ہے، یہ سند ہے تمہاری شفاعت کی. مت گھبرایا کرو ان باتوں سے، ہوتی ہے ایف آئی آر. ایف آئی آر تھوڑی تھوڑی دیر میں پریشان ہو جاتے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا بھائی. اب تک کیا ہو گیا جو کٹی تھی؟ اب تک کیا ہو گیا؟ وہ نوشہروں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جمیل الرحمان جو تو ہمارا ذمہ دار ہے، اس کو بٹھا کے تھانے میں بٹھا لیا. جادو کے اندر جلوس میں نکلا تو اس کی ایف آئی آر 2 کاٹ دی. فلاں جگہ نکلے فلاں جگہ کاٹ دی. تو بھائی جمع کر لو ایف آئی آر. یہ ایف آئی آر تمہارے دفتر میں جمع نہیں ہو رہی ہیں، یہ میرے دفتر میں بھی جمع ہو رہے ہیں. پھر تمہیں 2 سال پہلے کی دوبارہ تاریخ یاد دلاؤں گا کہ جب سکھر سے نکلے تھے، حیدرآباد پہنچے نہیں تھے، سارے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے، مولانا ایف آئی آر واپس لیتے ہیں، عزاداروں کو واپس بھیج دو. ان کو پتا تھا کہ اگر روڈوں پہ آ گئے نا پھر یہ سارا سکر سے لے کے کراچی تک سب امام بارگاہ ہی بنے گا، سب امام بارگاہ. کیونکہ مجھے تو مزہ نہیں آتا بھائی اپنے پنڈال میں ماتم کرنے کا. اپنے پنڈال میں مسجد میں امام بارگاہ میں ماتم کرنے کا کچھ اور مزہ ہے، اور کسی ظالم کے دروازے پر جا کر وہاں ماتم کرنے کا اور مزہ ہے. اصل مزہ وہی ہے. تو بس مطلب یہ قیمت ہے عزاداری کی. پارا چنار کی بات کر کے ختم کر دیا، مصائب پہ آ گیا. پارا چنار کے بارے میں بھی ہوشیار رہو. اور بری صورتحال ہے، کئی لڑکے مارے جا چکے ہیں جوان پارا چنار کے اندر. اترے ہوئے لشکر اس کے مقابلے میں اہل بیت کے ماننے والوں کا مقابلہ. اور یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہمیں معلوم نہیں کہ لشکر کی پشت پر کون کھڑا ہے. ہمیں پتہ لشکر کی پشت پر کون ہے. لہذا جو لشکر کی پشت پرائی کر رہے ہیں نا، ان سے کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اس لیے کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. ہم سیاسی پارٹی تھوڑی ہے کہ تم 1 مہینے کے اندر واقعات کا کرا کے اس کو لپیٹ کر بند کر دو گے. ہم قوم ہے، قوم بھائی، قوم. ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں سیاسی پارٹی نہ سمجھا کرو. ہم قوم ہے، قوم. اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے حسین نے ہمیں کربلا میں سب کچھ سکھا دیا. حسین نے ہمیں سکھایا کہ ان حالات میں جیا کیسے جاتا ہے، ان حالات میں مرا کیسے جاتا ہے. تو لہذا پارا چنار کے مسئلے کو کنٹرول کر لو. پھر شکایت نہ کرنا کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، لوگ پھر اپنے حقوق کے لیے باہر آئیں گے، پھر آپ فوٹیوں میں ہاتھ لگاتے گھومو گے، مولانا نہیں ذرا مہربانی کر دیجیے ہم کنٹرول کر رہے. مٹھی بھر دہشت گرد کیسے آتے وہاں سے یہاں؟ کہاں سے اتنا شو بارود آیا کہ مارٹر، گولے، میزائل استعمال ہو رہے ہیں، اینٹی ایئر کرافٹ استعمال ہو رہی ہے وہاں پر. کیونکہ آپ کو پتا وہ قبائلی علاقہ محلہ تھوڑی ہے کوئی، وہاں پر گولے بارود استعمال ہو رہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کون ان کو گولے دے رہا ہے؟ اور پھر چیک پوسٹ ہمارے جوانوں سے خالی کر کر کون ہے جو ہم پر گولیاں چلا رہا ہے؟ سب معلوم ہے. لہذا اس معاملات کو روک لو، کنٹرول کر لو. اگر یہ کنٹرول نہیں ہوئے تو پھر ہمیں بھی کنٹرول کرنے آتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ہم بھی ہلکا ہاتھ رکھے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ملک عزیز ہے، بڑا خطرناک ماحول سے گزر رہا ہے ملک عزیز ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. میں نے کہا نا کوئی مشکل نہیں ہے، ملک عزیز ہے، ملک کی سالمیت عزیز ہے. خدا ان خبیثوں سے اس پاکستان کو محفوظ فرمائے. بس ختم کر دیا.
अपनी बात को तैयार रहा करो। तारा चुना रहे, कल कोई और होगा, गिलगित के अंदर FIR काट दी जाऊंगा हुसैन करने पर, फला जगह FIR काट दी, काटते रहो। हमने भी वादा किया मादर हुसैन से, देंगे तुमको मुंह, हम देंगे, क्या बात है, देंगे मुंह। डरे थोड़ी है, 1400 साल से कुछ नहीं कर सके हमारा, तुम क्या कर लोगे हमारा? आखिर में यही करोगे ना, मार दोगे तो क्या होगा? मारने से भी तुम फायदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। आखिर में जब तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा तुम उसे मार दोगे, तो मारने से भी तुम्हारा मकसद फेल हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा मकसद मजलिस रोकना है, तुम मार दोगे तो शोएब की मजलिस बढ़ जाएगी, चेलों की मजलिस बढ़ जाएगी, बरसी की मजलिस बढ़ जाएगी, तो मकसद तो तुम्हारा फिर भी फौत है। तुम नाकाम हो, हम कामयाब हैं। इसलिए कि ये रास्ता हुसैन ने सिखाया है। कहा था ना हुसैन ने, ओ फला इब्ने फला के बेटे, तूने हुसैन को उस दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया कि एक तरफ जिल्लत और नंगवार है और एक तरफ मौत और शहादत का रास्ता। हुसैन ने क्या कहा था? ओ इब्ने मरजाना, है हाथ मिन जिल्ला। हुसैन वो है जो जिल्लत कबूल नहीं कर सकता। हुसैन ने कहा जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत मर जाना बेहतर है। ये हमारी तरबियत है, ये हुसैन ने हमें कर दिया है। करबला कौन सी मुश्किल नहीं उठाई हुसैन ने करबला? आप बताइए कौन सी मुश्किल? आपके यहाँ मसाइब पढ़े जाते हैं, सबसे छोटी शहादत अली असगर की, ऐसा नहीं है। किसने कहा सबसे छोटे शहादत अली असगर की? अली असगर से छोटे बच्चे करबला में शहीद हुए हैं। अली असगर उन छोटी शहादतों में से जिसे मक्तल में हुसैन लेकर गए थे, जो मक्तल में गए थे ना लोग, उनमें से एक शहादत सबसे छोटी अली असगर की है। वरना तारीख उठाकर पढ़ो कि जब 11 मुहर्रम को बीबियों को बस पुष्ट हाथ बांध कर ऊँटों पर सवार कर दिया गया था, तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की छातियों से लिपटे हुए थे। और रिवायत लिखा, जब ऊँटों को मक्तल से दौड़ाया गया ना, तो बच्चों के हाथ छूटते थे, करबला की सरजमीन पर गिर जाते थे। पीछे वाला ऊँट जो दौड़ता आता था, उस बच्चे पर पैर रखकर कुचल दिया करता था। ऐसे बहुत सारे रास्ते में आपको कब्रें मिलेंगी करबला की, खवातीन के बच्चों की। अजीजों, ये है करबला। आज़ादारान हुसैन इतना मजलूम हो गया बाद में हुसैन, बाद शहादत तमाम असहाब अंसार बच्चों के भाई के, कि हुसैन सदा इस्तिग़ासा बुलंद करा है, कोई मेरी मदद करने वाला है, कोई मेरा साथ देने वाला। किसी ने हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। वाक़ई करबला हो गया। हुरमला के बारे में जब कोई इमाम सज्जाद से मिलता था, तो इमाम सज्जाद पूछा करते थे, हुरमला मारा गया, हुरमला गिरफ्तार हो गया? चचा मुख्तार को सलाम कहना कि जब हुरमला मारा जाए तो हमें खबर दे दे, हमें बता दे। जो भी मुख्तार के पास आता था, इमाम का ये पैगाम देता था, जो भी आता। मुख्तार ने हुक्म दिया कि ढूंढ के लेकर आओ हुरमला को। हुरमला गिरफ्तार हो गया, मुख्तार के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मुख्तसर कर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तार ने एक सवाल किया, हुरमला ये बता तूने करबला में आखिर क्या किया था कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद तेरी मौत की दुआएं करता था, तुझे बद्दुआ दिया था? का मुख्तार तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने करबला में 3 तीर चलाए थे। हुरमला कहता 3 तीर चलाए थे? का पहला तीर तूने कब चलाया? कहता मुझे माफ कर। कहा कोड़े बरसाओ पर। जब कोड़े मारे गए ना, हुरमला कहता है मुख्तार मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया कि जब हुसैन का भाई अब्बास पानी लेकर खेमों की तरफ दौड़ रहा था, खेमों की तरफ लेकर दौड़ रहा था, तो मुझे उमर साहब ने हुक्म दिया हुरमला कोई ऐसा काम कर ले कि अब्बास को रोक ले। हुरमला कहता मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैंने अब्बास का निशाना लिया, लेकिन मैं फिक्रों में डूब गया कि अब्बास के दोनों बाजू कट गए। आखिर कौन सी चीज है जो अब्बास को खेमे की तरफ खींच रही है? हुरमला कहता है जब काफी देर बाद मैंने देखा कि कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मुझे मश्के सकीना नजर आई, मैं समझ गया मुख्तार कि जब तक इस मश्के सकीना में पानी है, अब्बास को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मुख्तार मैंने तीर को कमान में जोड़ा, कटे हुए बाजुओं के दरमियान से मश्के सकीना का निशाना लिया। हुरमला कहता मुख्तार इधर तीर का चलना था, तीर मश्क को छेदता हुआ अब्बास की पसलियों में गड़ गया, इधर पानी बहा, उधर अब्बास की आरज़ुएं बह गई। आज़ादारो मुख्तार ने सुना, एक चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ा। फिर जब गस्सा फाका वो पूछा दूसरा तीर कब चलाया?
کہا نہیں سن سکتا. تھوڑے برس آئے گا, کہتا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسین عصر عاشور اپنے ششماہ کو لے کر آ گئے تھے, علی اصغر کو میدان میں لے کر آ گئے تھے اور علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تھا, تو عمر سعد نے مجھے کہا تھا اقطع کلام الحسین, اور حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادارو جب یہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا نا, تو کسی نے حرملہ سے پوچھا تھا تو اتنا بڑا تیر انداز تھا, اتنا بڑا تیر انداز تھا, آخر کیا ماجرا تھا کہ ہم نے دیکھا جب تو علی اصغر کا نشانہ لے رہا تھا تیرے ہاتھ لرز رہے تھے, تیرے ہاتھ کانپ رہے تھے, تیرے ہاتھ سے بار بار تیر چھوٹ جاتا تھا, آخر کیا ماجرا تھا؟ رو کر کہتا ہے, اور مختار سنے گا, مختار جب میں نے پہلی بار علی اصغر کا نشانہ لیا تو میں نے دیکھا میرے سامنے رسول خدا کھڑے ہیں عزادارو, اور کہہ رہے حرملہ میرے بچے پر رحم کر دے. کہتا تیر میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا, دوسرے سے افاقہ ہوا, روتا رہا, پھر اپنے آپ کو سنبھالا, کہتا ملعون بتا تیسرا تیر تو نے کب چلایا تھا؟ سنو عزادارو حرملہ کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور ہو چکا تھا, حسین پشت ذوالجناح پر ڈگمگا رہے تھے, مجھے عمر سعد نے حکم دیا حرملہ کوئی ایسا کام کر دے کہ حسین گھوڑے سے گر جائے. حرملہ کہتا میں نے تیر کو کمان میں جوڑا, حسین کا نشانہ لینا چاہتا تھا لیکن کوئی بھی جگہ ایسی نہ تھی جہاں تلوار کا زخم نہ ہو, جہاں تیر کا زخم نہ ہو. ارے مقاتل نے لکھا ہے کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار سے وار کیا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے بھالا مارا, کسی نے حسین کو پتھر مارا, اور جس کو کچھ نہیں ملا وہ خاک کربلا اٹھاتا تھا, حسین پر پھینکا جاتا تھا. عزیزو حرملہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوئی جگہ نہ تھی, کہتا ہے میں نشیب میں جا کر بیٹھ گیا, حسین کا تعاقب کرنے لگا. مختار سنے گا جب کافی دیر گزری تو میں نے دیکھا حسین کی پیشانی خالی ہے, میں نے تیر کو کمان میں جوڑا, حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا. ارے مختار ادھر تیر کا پیشانی پہ لگنا تھا, فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پر نہ سمجھ سکا, حسین گھوڑے سے گرے. امام زمانہ کہتے ہیں ارے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. ارے میں کہتا ہوں غور سے دیکھو تو شاید کوئی ماں اپنی گود پھیلائے آوازیں دے رہی ہوگی, آ میرے حسین, آ جا میرے لال. ارے فاطمہ نے تجھے آج کے دن کے لیے